آج ہمارا موضوع سخن ہے والدین کی عظمت و شان، والدین کا احترام۔ میرے پیارے بھائیو، بات ہے رب کائنات منعم حقیقی ہے۔ انسان کے لیے جو سب سے بڑا درجہ منعم کا جو ہے وہ رب کائنات کا ہے کہ وہ منعم حقیقی ہے، جس نے ہم پہ سارے احسان فرمائے، سارے کرم نوازیاں فرمائیں۔ سب سے زیادہ ہمیں جو احسان مند ہونا چاہیے، جو کسی بھی طرح سے ہمیں حکم ماننا چاہیے، تابعداری کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے، تو وہ اپنے رب کریم کی ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے انسان کے دنیا میں آنے کا ایک سبب بنایا، جس سے 3 شخصیات میں 2 شخصیات ایسی ہیں جنہیں رب کائنات نے بن باپ اور بن ماں کے پیدا کیا، یعنی جناب سیدنا آدم علیہ السلام اور پھر سیدہ حوا سلام اللہ علیہا جو ہماری سب کی دادی ہے، اور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے بن باپ کے پیدا کیا۔ اس سے ہٹ کے جتنی بھی مخلوق، انسانی مخلوق ہے، اس کے لیے خدا نے ماں باپ کو سبب بنایا۔ منعم حقیقی رب ہے، اور مجاز کے اندر اللہ کے بعد اگر کوئی درجہ ہے، کوئی منعم ہے ہمارا، تو وہ رب کائنات کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ ماں باپ ہیں۔ جیسا کہ میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی، اس میں رب کائنات نے دیکھو نا کتنا بڑا احسان فرمایا کہ تو میری ہی عبادت کرے گا، میرے لیے ہی تو سارا کچھ کرے گا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور میرے بعد تو نے کیا کرنا ہے، اپنے ماں باپ سے پیار کرنا ہے، ان کے ساتھ فرما برداری کا رشتہ رکھنا ہے، ان کی تابعداری کرنی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، بات ہے جو بندہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتا نہیں، اسے کیسے پتہ چلے گا ماں باپ کا ادب کیا ہے، ماں باپ کا احترام کیا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سٹڈی، اس کا مطالعہ۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی مبارک ہیں جو فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ میرے آقا کریم علیہ السلام پہ اتری، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ جو بھی رب کائنات نے قرآن کی شکل صورت میں آیت بینات یا صورتیں اتاری، آپ فرماتے ہیں مجھے قرآن کی ہر آیت مبارکہ کی شان نزول کا پتہ ہے۔ اب بات ہے اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے قرآن کے جاننے والے جو شان نزول کو جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دن ہم اپنے آقا و مولا و ملجا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل کون سا ہے جو رب کو سب سے زیادہ بندے کا عمل محبوب ہے؟ میرے رب کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے پیارو، اللہ کو اپنے بندے کا سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ وہ وقت پر نماز پڑھے۔ بات ہے میرے پیارے بھائی، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی تو یہی ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے میری عبادت کر، کسی اور کی عبادت نہیں، اور پھر اپنے ماں باپ سے حسن سلوک۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو محبوب ہے سب سے زیادہ بندے کا عمل کہ بندہ وقت پر نماز پڑھے۔ پھر میرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ رب العزت کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔
यानी वालिदैन के साथ फर्मा बरदारी, नेकी करना, मोहब्बत करना, प्यार करना, उनके खिदमत करना। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी जनाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी की हदीस है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, दीगर कुतुब के अंदर भी मौजूद है, मुस्लिम में भी होगी। मेरे प्यारे भाइयों, बात गौर से सुनो। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम से फिर पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, अल्लाह के लिए जहाद करना, यानी रब की रज़ा के लिए जंग करनी। अब बात है, मेरे अल्लाह ने सबसे पहले अपनी इबादत के बारे में इरशाद फरमाया, फिर उसके बाद मुझसे जो है हुक्म दिया वो वालिदैन की इताअत व फर्मा बरदारी का दिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को महबूब है कि बंदा बर वक़्त नमाज पढ़े, वक़्त पर नमाज पढ़े। नमाज तो आप कभी ये भी होता है कि आप ज़ोहर का वक़्त 2 बजे है, 1 बजे है, आप 4 बजे पढ़ रहे हैं, असर कज़ा यानी ज़ोहर कज़ा होने से कुछ मिनट पहले पढ़ते हैं, लेकिन वो भी नमाज है, इसमें शक नहीं है। आपने जो किया अल्लाह ताला ने जब आपको तौफीक दी, लेकिन जो रब को महबूब अमल है तेरा मेरे प्यारे भाई, ए मोमिन भाई और मेरी बहन, वो अल्लाह को तेरा वक़्त पर नमाज पढ़ना है। और फिर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को दूसरा महबूब अमल ये है कि इंसान अपने माँ बाप के लिए वफ़ादारी करे, उनके साथ प्यार करे, उनकी मोहब्बत में जिए, उनकी फर्मा बरदारी करे। मेरे प्यारे भाइयों, बात है, जब तेरी माँ को, तेरे बाप को तेरी ज़रूरत हो, ये है कि तू अपनी माँ और बाप को मुस्कुराते मुस्कुराते उनकी खिदमत कर। अगर तंग दिली से उनकी खिदमत करेगा तो फिर रब्बे कायनात को वो पसंद नहीं है। मेरे रब को महबूब जो है तेरा अमल वो ये है कि अपने माँ बाप को मुस्कुराते मुस्कुराते प्यारे प्यारे अंदाज से उनकी खिदमत कर। कभी तेरी बाप को, तेरी माँ को तेरी ज़रूरत है, कभी उनको किसी चीज़ की हाजत है, फौरी तौर पे उनके हाजत बरारी कर, फौरी तौर पे हाजत जो है उनकी वो चीज़ पेश कर जो वो चाहते हैं। अगर कभी तेरे बाप का सर दुखता है, बाप का सर दबा, कभी पाँव दुखते हैं, बाप के पाँव दबा, माँ के पाँव दुखते हैं, माँ के पाँव दबा। मेरे रब के प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है,